وقار مسعود صاحب، ابھی تک جو اعداد و شمار ہیں، کیونکہ بہت سے زیادہ کنٹرڈکشن ہیں، کیونکہ جو بجٹ سپیچ ریٹن آئی ہے اس میں کچھ اور ہے، جو وہاں ڈیلیور کی گئی ہے اس میں کچھ اور ہے. بہرحال ایک چیز جو اوور آل والیوم اس بجٹ کا بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 17,573 ارب روپے ہے، جبکہ جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے وہ 18,877 ارب روپے کا تھا. تو کیا یہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ تقریباً 1200-1300 ارب روپے کا کم جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہی ہے، یا کوئی اور ریزن ہے؟ اور کیا پاکستان میں کبھی پہلے ایسے ہوا ہے کہ اگلے سال پچھلے سال کی نسبت کم والیوم کا یا کم حجم کا بجٹ پیش کیا گیا ہو؟ دیکھیے، یعنی آپ اگر پچھلے 2 سال کا دیکھیں سلسلہ کہ کس طریقے سے اکنامک مینجمنٹ ہوئی ہے، تو آپ کے سامنے یہی چیز آتی ہے کہ بہت احتیاط اور محتاط طریقے سے معیشت کو چلایا جا رہا ہے. اور اس کا اندازہ اسی بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی فسکل ایڈجسٹمنٹ کتنا ہو رہا ہے. فسکل ایڈجسٹمنٹ پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں اگر یہ 6% کا ڈیفیسٹ حاصل کر لیتے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور اگلے سال کے لیے جو 5% کا رکھا ہے، یعنی 25-26 کے لیے، وہ ایک طرح سے قابل اعتبار کریڈیبل ٹارگٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ یہ اخراجات جس حد تک کم کر سکتے ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، لیکن آمدنی بہت اچھی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس اس دفعہ کوئی 14,000 روپے کے ایف بی آر کے ٹیکسز آ رہے ہیں، اور دیگر ملا کر کوئی اور 2-3 ہزار دیگر مدات سے آئیں گے. تو آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 6,000 بلین کا رہ رہا ہے، جبکہ اس وقت آپ کی 1% جی ڈی پی جو ہے وہ 133 ہزار ارب روپے جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا میں تو ایک مجموعی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بجٹ اس سلسلے کو جاری رکھ رہا ہے. یقیناً اس میں جو انفرادی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ قابل اعتراض بھی ہیں، اور اس پر کلام بھی ہو سکتا ہے اور اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ 2.5% کا ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، اور اس کو کاربن کا نام دے دیا گیا ہے. یعنی یہ چیز تو ایسی تھی جو کسی حد تک انہیں موجودہ پیٹرولیم لیوی سے جو ہے پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن اب انہوں نے اضافی ٹیکس لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی. ای کامرس کے اوپر 18% کا ٹیکس لگایا ہے. وہ لوگ جو ہے ای کامرس پہ، میں اس سے واقف ہوں، وہ بمشکل 0.5%-1% کے اوپر کام کرتے ہیں اس معاملات میں. اگر 18% ٹیکس دیں گے تو بہت، یعنی اس پہ برا اثر پڑے گا. اچھا وقار صاحب، ابھی پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ پی آئی اے اور روزویلٹ جو ہوٹل ہے اس کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. پہلے گورنمنٹس کے لیے رکاوٹ یہ ہوتی تھی کہ وہ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا تھا، شاید وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جاتی تھی. ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، کسی ایک پارٹی پہ پورا پریشر بھی نہیں ہے، ایک مخلوط سی گورنمنٹ ہے، اور پچھلے 1-1.5 سال سے کوشش ہو رہی تھی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی، اس کے لیے بڈ بھی آفر کی گئی لیکن وہ ہو نہیں سکا. ریزن کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اب واقعتاً سمجھ رہی ہے کہ یہ کچھ پوٹینشیل ہے پی آئی اے میں، اس کو نہ ہی پرائیویٹائز کیا جائے، یا پھر پرائیویٹائزیشن کے لیے انٹرسٹ اس طرح نہیں شو ہو رہا؟ اور کیا اس سال کر پائے گی گورنمنٹ پی آئی اے کو پرائیویٹائز؟ میں اس سوال کے بعد سر آپ سے اجازت لوں گا، دوسرا پروگرام میرا شروع ہونے والا ہے. جی ضرور. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک ایک ایسی معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جس میں مقامی جو سرمایہ کار ہے وہ بھی ہاتھ کھینچ کے رکھ رہا ہے. اور اب پی آئی اے کا ہوا، یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ حکومت میں ذرہ برابر
کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بیچنا چاہتی ہے پی آئی اے کو, اور اس نے اپنی طرف سے صحیح کر لی اور بڈنگ منگا لی لوگوں سے, اور آپ نے دیکھا کہ کوئی سامنے نہیں آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سرمایہ کار ہے, جس میں کچھ گروپ شامل تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی, آپ اس کے اندر آپ بہت زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں, آپ ہمیں بے پناہ جو ہے آسانیاں دیجیے اور اس میں ڈیٹ کم کر دیجیے, ڈیٹ سارا کا سارا جو ہے ہم اس کا کچھ حصہ نہیں لیں گے, اور طرح طرح کے انسینٹیوز. اچھا, اب اگر آپ مطلب یعنی پی آئی اے کو اس اونے پونے بیچ دیں گے تو ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ملک میں کہ بھئی اب یہ اتنا اسٹریٹجک ایسٹ ہے آپ کا, آپ اس کو اونے پونے تو نہیں بیچ سکتے. تو جناب یہ اور کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ درمیان کی کوئی راہ نکلے, یہ آ جائے. دیگر بھی جو پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں, دیکھیں جو سب سے بڑا بگ ٹکٹ آئٹم ہے آپ کے پاس, وہ یہ جو ڈسکوز ہیں نام نہاد, ان کے پرائیویٹائزیشن کا ہے, جس میں ابھی حال میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو پروونشلائز کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسی خدمت ہے جو گلی کوچے میں آپ فراہم کرتے ہیں, نہ کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی اس کی فکر کرے. تو اگر یہ صوبوں کے پاس چلی جائیں گی اور مفت میں چلی جائیں, آپ اس کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ آئندہ 5 سال تک ہم سبسڈی آہستہ آہستہ کم کریں گے, لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہیں 5 سال کے بعد. تو اس میں اگر پنجاب کے پاس 6 ہیں, وہ لے لیں تو کیا کہنا, 2 سندھ کے پاس ہیں, 1 کے پی میں اور 1 بلوچستان میں, تو آپ کا بہت مسئلہ حل ہے. کیونکہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے, اس میں چوری کو پکڑنے کا مسئلہ ہے, اس میں بل کی ریکوری کا مسئلہ ہے. خود پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ادائیگیاں نہیں کرتی. تو جب انہیں یہ ملے گا تو امید ہے کہ وہ اس کو بہتر چلا سکتی ہیں. تو پرائیویٹائزیشن کے جی معاملے میں دوسرا کام تو یہ ہو رہا ہے. تیسرا, ابھی ایک آدھ چیز کوئی اور ہے جس کو کرنا چاہتی ہے حکومت, لیکن جو آپ کے سامنے ایک سرمایہ کاری کا ماحول ہے وہ آڑے آ رہا ہے. امید ہے اس نئے سال کے اندر کچھ بہتری آئے.